प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के सबक 7 का मुताला करने जा रहे हैं आज। और वो इस तरह का सबक है जिसमें कहावत यानी ज़रबुल मिसल के बारे में हम मालूमात फ़राहम करना चाहते हैं। आज ये सबक बड़ा उम्दा, कहावत क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और ये सबक आपके कौन से मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने लिखा है उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। कहावत कहावत लिखा हुआ देख रहे हैं आप। अब मैं इसका मतन पढ़ना शुरू करता हूँ। किसी भी ज़बान के अदब में ज़रबुल इमसाल या कहावतों की बहुत अहमियत होती है। कोई भी ज़बान हम पढ़ेंगे, किसी भी किस्म की ज़बान, किसी भी मुल्क की ज़बान, तो उसमें ज़रबुल इमसाल या कहावत बहुत अहमियत रखती है। उसकी अहमियत इससे बढ़ जाती है कि उसमें ज़बान की खूबसूरती पैदा होती है। उन कहावतों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा वाक़यात से होता है, जो हमारे रोज़ाना के काम होते हैं, रोज़ाना की बातें होती हैं, रोज़ाना जो वाक़यात और हादिसात हमारे साथ गुज़रते हैं, उनसे उनका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। ये कहावतें ज़रबुल इमसाल इल्म व दानिश के ख़ज़ाने हैं। ये कहावतें जो हैं इल्म व दानिश यानी अक्लमंदी के और इल्म के ख़ज़ाने हैं। कहावतें कहाँ से आती हैं, उन्हें कौन तसनीफ़ करता है, ये बताना मुश्किल है। अब कहावतें लिख तो गई, लेकिन ये कहाँ से तसनीफ़ हुई, किसने बनाई और कौन इनका मूजिद है यानी ईजाद करने वाला है, इसका बताना ज़रा मुश्किल काम है। कोई फ़र्द या इदारा कहावतें तसनीफ़ नहीं करता। कोई भी इंसान या इदारा, सोसाइटी या कोई जिसे आप इदारा संस्थान कहते हैं, कोई भी और कोई स्कूल इसको तैयार नहीं करता। ये किसी एक समाजियत या तहज़ीबी वाक़े के ज़ेर असर खुद ब खुद वजूद में आ जाती हैं। इनका ताल्लुक़ ये है, ये कैसे बनी कि कोई वाक़या पेश आया और उस वक्त कोई बात ऐसी हो गई, वो अपने आप से वजूद में आ जाती हैं, यानी अपने आप पैदा हो जाती हैं, अपने आप बन जाती हैं, और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल और बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती हैं। इसका सफ़र बड़ा अच्छा है कि फिर एक जब ये बन जाती है तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल में, यानी नस्लों के साथ साथ सफ़र करती है। और फिर यह ऐसा भी होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचने में बहुत तेज़ी से चलती है और वहाँ पहुँच जाती है। कहावतों का ताल्लुक़ अवाम से है, आम पब्लिक, आम जनता, इससे होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि उनका इस्तेमाल करने वाले आला तालीम याफ्ता हों। इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसके बोलने वाले, इसको पढ़ने वाले आला तालीम याफ्ता हों। कम पढ़ा लिखा भी और आला तालीम जिसके पास नहीं है, और ये अवाम में ज़्यादातर लोग बग़ैर पढ़े लिखे ही होते हैं, तो वो उन तक भी पहुंचती है और वो भी बोलते हैं, और बहुत ज़बान साफ़ सुथरी और अच्छी होती चली जाती है इससे। अनपढ़, शहरी, देहाती घरों में रहने वाली औरतें, मुलाजिमत पेशा लोग सभी बरजस्ता तौर पर कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। हाथों हाथ एकदम ज़बान पर फ़ौरन आती है कहावत, और ये चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई मुलाजिमत यानी नौकरी करता हो, चाहे कोई भी काम करता हो, कहावत अपने आप उसके लबों तक, उसके होठों तक पहुंच जाती है। कहावतों के बारे में एक मुसन्निफ़ ने लिखा है कि एक मुसन्निफ़ है जिन्होंने लिखा है कि कहावत ऐसे अक़वाल, कौल की जमा है अक़वाल, अक़वाल यानी कोई कथन जिसे कहा जाता है,
اقوال اور جملوں کو کہنا چاہیے جو کسی کتاب یا رسالے سے نہ لیے گئے ہوں، کسی کتاب میں نہیں ملے اور نہ کوئی رسالہ کہتے ہیں میگزین کو، پتریکہ جسے بولتے ہیں کوئی، چونکہ کہاوتوں کی تخلیق یعنی پیدائش اور ان کی نشو و نما عام آدمی کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ عام آدمی ہی اس کا خالق ہے، یعنی بنانے والا ہے، اور عام آدمی ہی اسے برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں، کہیں کتاب سے نہیں لی گئی، کہیں رسالے سے نہیں آئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیے گا، ہم نے کہاوت کے بارے میں تو معلوم کر لیا، اب یہ کہاوتوں کا جو سبق آپ کا ہے، یہ اس کو لکھا ہے شان الحق صاحب حقی نے۔ یہ بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور 1917 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 2005 میں یہ دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ شان الحق حقی کا تعلق دہلی کے ایک قدیم اور ممتاز گھرانے سے تھا۔ ممتاز گھرانہ جس کو امتیاز حاصل ہو۔ اس خاندان نے ملک میں علم و فضل کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ خاندان وہ تھا جس نے علم اور فضل کی روشنی یعنی علم و فضل کو خوب پھیلانے میں اس نے بہت بڑا رول ادا کیا، اہم کردار ادا کیا۔ حقی کے جد اعلیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی اور عربی کی تقریباً 16 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی دادا جان جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑا نام اردو ادب میں، جنہوں نے 16 کتابیں تصنیف کی۔ 16 کتابیں لکھنا بہت معنی رکھتا ہے۔ مصنف تھے۔ ان کے بیٹے مولانا نور الحق بھی اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ اب ان کے بیٹے بھی ان کے محدث صاحب کے، وہ بھی بہت اچھے مصنف رہے۔ مرزا غالب کے ایک ممتاز شاگرد سیف الحق ادیب کا بھی اسی خاندان سے تعلق تھا۔ مرزا غالب جو اردو ادب کا ایک روشن ستارہ کہا جائے، جس کی روشنی میں شعراء سفر کرتے ہیں، وہ بھی بڑا نام ہے۔ ان کا ایک شاگرد سیف الحق ادیب بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ شان الحق حقی کے والد بڑے عالم تھے۔ قدیم اور جدید علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ بہت بڑے عالم تھے ان کے والد بھی، اور جدید علوم و فنون پر بھی ان کی گہری نظر تھی، مطلب بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے۔ وہ شاعری کا بھی بہت اچھا مذاق رکھتے تھے۔ انہوں نے دیوان حافظ کا اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ شاعری کی سمجھ بھی بہت اچھی رکھتے تھے، اور انہوں نے جو شیراز کے شاعر حافظ شیرازی ہیں، ان کا دیوان حافظ کے نام سے فارسی ادب میں بڑا مشہور ہے، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابیں افسانہ پدمنی کا افسانہ انہوں نے لکھا، اور مطالعہ حافظ کو اپنے زمانے میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے جو کتابیں لکھیں، جو افسانہ پدمنی اور مطالعہ حافظ یعنی حافظ کی کتاب کا مطالعہ کیا، تو وہ بہت مقبول، بہت شہرت ہوئی اس کی، اور اس کی وجہ سے ان کا نام ادب میں آج بھی زندہ ہے۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہیں ادب کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ ادب اور زبان دونوں کا بہت صاف ستھرا مذاق رکھتے تھے۔ مذاق کا مطلب یہاں پہ ہنسی مذاق سے نہیں ہے، یہاں پہ شوق سے ہے۔ بہت اچھا مذاق، بہت اچھے دلچسپی والا کام کرتے تھے۔ حقی صاحب کی ابتدائی تعلیم، شان الحق حقی صاحب جو آج کے مصنف ہیں،
کی تعلیم دہلی میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو اتر پردیش میں ہے وہاں پر ہوئی۔ انہوں نے مختلف اصناف ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ کارہائے نمایاں مطلب جو دیکھنے لائق کام ہیں وہ انہوں نے انجام دیے۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق، ترجمہ نگاری اور لغت سازی یعنی ڈکشنری کو تیار کرنا، شبد کوش جسے کہا جاتا ہے، اس کو تیار کرنے کی دلچسپی ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہے۔ انہوں نے سبھی جگہ اپنے ہاتھ آزمائے، لیکن ان کی خاص دلچسپی جو تھی وہ لغت سازی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بچے جو صاف ستھرے ذہن کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ادب تیار کیا۔ سنسکرت اور انگریزی سے ان کی بعض ترجموں کو بہت شہرت ملی۔ سنسکرت اور انگریزی کے ترجمے بھی انہوں نے کیے۔ تھیسارس مترادف الفاظ کی لغت یعنی جسے آپ پریائے وچی کہتے ہیں، وہ مترادف لفظ، ایک لفظ کے کئی لفظ ساتھ میں ہوتے ہیں، وہ مترادف لفظ کہلاتے ہیں، اس کی لغت تیار کی۔ اور لغات کی ترتیب و تدوین کے میدان میں حقی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے جو لغات تیار کی ہیں اس کی وجہ سے حقی صاحب کا مرتبہ اردو ادب میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقطہ راز اردو شعر و ادب کے کئی نامعلوم گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے نقطہ راز اردو ادب کے بہت سے جو گمنام گوشے ہیں ان پر بھی احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو بھی اپنے اندر سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حقی صاحب جو ہے اردو کے بڑے عالموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کا یہ پہلا حصہ جو کہاوتوں کے سبق کے حوالے سے ہے پورا کر لیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔